ہر مستحکم جمہوریت آپ دیکھیں ایک ضابطہ کار کے تحت چلتی ہے۔ آج ہم پاکستان کی پارلیمان کے اسی آپ کہہ لیں خفیہ بلو پرنٹ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بلو پرنٹ، یہ اچھا لفظ ہے۔ جی، کیونکہ یہ صرف کچھ قوانین کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک پوری کہانی ہے کہ طاقت کا توازن کیسے قائم کیا جائے، افراتفری کو کیسے روکا جائے، اور سب سے اہم، اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ عوام کا کام کبھی نہ رکے۔ بالکل۔ تو ہم آج اس کہانی کے 3 اہم ابواب پر بات کریں گے: وقت کا تعین، کھیل کے ریفری کا انتخاب، اور یہ کہ کھیل ہمیشہ جاری رہے۔ اور یہ واقعی ایک بلو پرنٹ ہی ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو آپ دیکھیں بظاہر تو بہت خشک اور تکنیکی لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی سیاسی ڈرامے کی ہر اونچ نیچ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اچھا، جی، یہی وہ چیز ہے جو ایک منظم جمہوری عمل اور آپ کہہ لیں سیاسی انتشار کے درمیان ایک حد قائم کرتی ہے۔ بالکل۔ تو پھر پہلے باب سے ہی شروع کرتے ہیں۔ وقت کا تعین۔ ایک قومی اسمبلی کتنے عرصے تک قائم رہتی ہے؟ آئین کا آرٹیکل 52 اس بارے میں بہت واضح ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ 5 سال۔ سی بی سی بات ہے، پہلے اجلاس سے ٹھیک 5 سال، اور پھر یہ خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ سیدھی سی بات لگتی ہے نا؟ بظاہر تو یہ بہت سیدھی بات ہے۔ یہ سیاسی نظام کو ایک آپ کہہ لیں پریڈکٹیبلٹی دیتا ہے۔ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، حکومت کے پاس کام کرنے کے لیے کتنا وقت ہے۔ صحیح۔ لیکن اصل نقطہ، اصل کھیل اس میں چھپی ہوئی ایک چھوٹی سی شق میں ہے، جو کہتی ہے جب تک کہ اسے جلد تحلیل نہ کر دیا جائے۔ اچھا۔ اور زیادہ تر سیاسی ڈرامہ اسی ایک جملے سے پیدا ہوتا ہے۔ 1 منٹ، تو یہ 5 سال کی مدت گارنٹی سے زیادہ ایک تجویز کی طرح نہیں لگتی؟ مطلب اگر اسے کسی بھی وقت پہلے تحلیل کیا جا سکتا ہے تو پھر اس 5 سالہ مدت کا کیا فائدہ؟ کیا یہ پورے نظام کو غیر مستحکم نہیں کرتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، یہ شک نظام کو لچک دیتی ہے۔ لچک؟ جی، ذرا سوچیں، اگر کوئی حکومت ایوان میں اپنی اکثریت کھو دے یا ملک میں کوئی بڑا بحران پیدا ہو جائے، تو کیا آپ 5 سال تک ایک ناکام حکومت کے ساتھ پھنسے رہنا چاہیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو یہ جلد تحلیل کا اختیار ایک طرح کا ایمرجنسی ایگزٹ ہے، لیکن اس کا استعمال بھی آئین کے تحت مخصوص حالات میں ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہے تاکہ نظام مکمل طور پر جامد نہ ہو جائے۔ اچھا، تو یہ مدت ایک مضبوط فریم ورک تو ہے، لیکن اس میں ہنگامی حالات کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو 5 سال کی مدت ایک میدان کی طرح ہے جس کی حدود متعین کر دی گئی ہیں، لیکن کوئی بھی کھیل ریفری کے بغیر تو شروع نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں پارلیمنٹ کے سب سے اہم کردار یعنی اسپیکر کی طرف لاتا ہے۔ اور آئین اس کردار کو اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ آرٹیکل 53 کے مطابق عام انتخابات کے بعد قومی اسمبلی کا سب سے پہلا کام ہی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرنا ہے۔ کسی اور کام سے پہلے؟ جی، کوئی اور کام شروع کرنے سے پہلے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بنیادی کام ہے۔ لیکن اتنی جلدی کیوں؟ میرا مطلب ہے باقی کام بعد میں بھی تو ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اسپیکر صرف اجلاس کی صدارت نہیں کرتا، وہ اس ہائی سٹیکس میچ کا حتمی ریفری ہے۔ اس کا کام کسی ٹیم کے لیے کھیلنا نہیں، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہر کوئی اصولوں پر عمل کرے، کہ کھیل منصفانہ ہو۔ بالکل، اور یہ کہ ایوان افراتفری کا شکار نہ ہو۔ آپ ریفری کے بغیر میچ شروع ہی نہیں کر سکتے، اس کے بغیر کوئی بل پیش نہیں ہو سکتا، کوئی بحث نہیں ہو سکتی، حکومت سے کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا۔ یعنی ایوان مفلوج ہو جائے گا؟ مکمل طور پر مفلوج۔ اور اگر ریفری یعنی اسپیکر خود موجود نہ ہو تو کیا کھیل رک جاتا ہے؟ نہیں، آئین میں اس کے لیے بھی ایک بیک اپ پلان موجود ہے۔ آرٹیکل 53 کہتا ہے کہ اسپیکر کی غیر موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر ذمہ داریاں سنبھالے گا۔ اور اگر وہ بھی نہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ وہ بھی موجود نہ ہو، تو ایوان کے اپنے جو قواعد ہیں ان کے مطابق کوئی اور رکن صدارت کرے گا۔ پیغام بالکل واضح ہے، ادارہ فرد سے بڑا ہے اور شو ہر حال میں چلتا رہنا چاہیے۔ اسی آرٹیکل میں ایک اور شق ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگی۔ کون سی والی؟ وہ کہتی ہے کہ اسپیکر اس اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتا جس میں اسے ہٹانے کی قرارداد زیر غور ہو۔ یہ تو انصاف کے اس بنیادی اصول کی طرح ہے کہ کوئی اپنے ہی مقدمے میں جج نہیں ہو سکتا۔ بالکل، یہ قدرتی انصاف کے اصولوں کو آئینی تحفظ دیتا ہے۔ جب ریفری کے اپنے کنڈکٹ پر سوال اٹھایا جا رہا ہو تو اسے سائیڈ لائن پر بیٹھنا پڑتا ہے، تاکہ وہ اپنی پوزیشن کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جی، تاکہ وہ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر کارروائی پر اثر انداز نہ ہو سکے۔
اس سے عمل کی شفافیت یقینی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، اس ریفری کو ہٹانا کتنا آسان یا مشکل ہے؟ کیونکہ اگر اسے آسانی سے ہٹایا جا سکتا ہے تو وہ تو ہر وقت دباؤ میں رہے گا۔ اور آئین بنانے والوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ انتہائی مشکل ہو۔ اچھا، آرٹیکل 53 کے مطابق اسپیکر کو ہٹانے کے لیے صرف اس دن موجود اراکین کی اکثریت کافی نہیں ہے، آپ کو ایوان کی کل رکنیت کی اکثریت درکار ہے۔ کل رکنیت کی اکثریت، اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا عملی مطلب ایک سیاسی قلعہ ہے۔ قلعہ؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صرف ان لوگوں کی اکثریت نہیں چاہیے جو اس دن ایوان میں موجود ہیں اور ووٹ دے رہے ہیں، بلکہ آپ کو پورے 342 اراکین پر مشتمل ایوان کی مکمل اکثریت چاہیے۔ یعنی کم از کم 172 ووٹس۔ بالکل، 172 ووٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اس دن کا انتظار نہیں کر سکتے جب آپ کے مخالفین غیر حاضر ہوں اور اسپیکر کو ہٹا دیں۔ آپ کو ایک ناقابل تردید مکمل اکثریت کی ضرورت ہے۔ تو یہ اسپیکر کو تحفظ دینے کے لیے؟ یہ اصول اسپیکر کو سیاسی طور پر محرک حملوں سے بچانے کے لیے ایک آئینی کوچ ہے۔ کئی حکومتیں اس کوشش میں ناکام ہو چکی ہیں کیونکہ یہ معیار بہت بہت بلند ہے۔ اور اسی میں ایک اور بہت ہی حیران کن نکتہ بھی ہے۔ آرٹیکل 53(8) یہ کہتا ہے کہ جب قومی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تب بھی اسپیکر اپنے عہدے پر رہتا ہے۔ جی بالکل رہتا ہے۔ وہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اگلی اسمبلی کا منتخب اسپیکر اپنا عہدہ نہ سنبھال لے۔ جی ٹھہریے، مجھے یہ سمجھنے دیں، یعنی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، اراکین اپنے حلقوں میں واپس جا چکے ہیں، لیکن اسپیکر پھر بھی دفتر آ رہا ہے۔ جی ہاں۔ یہ تو بہت عجیب ہے، اس کی کیا منطق ہے؟ یہ صرف تسلسل نہیں ہے، یہ حتمی آئینی سیفٹی والو ہے۔ سیفٹی والو کیسے؟ تصور کریں کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے فوراً بعد ملک میں کوئی بڑا بحران پیدا ہو جائے، کوئی جنگ چھڑ جائے اور انتخابات کا انعقاد ممکن نہ ہو۔ اچھا، اس وقت ریاست کی قانون ساز شاخ کی نمائندگی کرنے کا آئینی اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اسپیکر کے پاس۔ اسپیکر کے پاس۔ یہ شک اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ریاست بدترین حالات میں بھی کبھی مکمل طور پر سربراہ کے بغیر نہ رہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے۔ یہ صرف ایک رسمی عہدہ نہیں بلکہ ایک آئینی نگہبان ہے جو دو اسمبلیوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو میدان تیار ہے، ریفری بھی منتخب ہو گیا۔ اب تیسرا باب، کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے، یعنی اسمبلی کے اجلاس کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں آرٹیکل 54 دیورے میں آتا ہے۔ یہ صدر کو پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنے یعنی سمن کرنے، سیشن شروع کرنا، جی، اور ملتوی کرنے یعنی پروروگ کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ یعنی اس سیشن کو ختم کرنا۔ ہاں، سیشن ختم کرنا، لیکن اسمبلی کو تحلیل کیے بغیر۔ یہ وہ رسمی بٹن ہے جو پارلیمانی کیلنڈر کو چلاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اختیار لامحدود ہے؟ کیا کوئی حکومت جب چاہے اجلاس بلائے اور جب چاہے ختم کر دے تاکہ اسے مشکل سوالات کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے؟ یہی تو وہ خطرہ تھا جس سے آئین بنانے والے بچنا چاہتے تھے۔ اسی لیے آرٹیکل 54 میں کچھ کم از کم معیارات مقرر کیے گئے ہیں جو حکومت کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں؟ ایک طرح سے، جی۔ اور وہ معیارات تو کافی سخت ہیں۔ ایک سال میں کم از کم 3 سیشنز ہوں گے۔ 2 سیشنز کے درمیان 120 دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہوگا۔ نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے اہم بات، قومی اسمبلی کو ایک سال میں کم از کم 130 کام کے دنوں کے لیے ملنا ہوگا۔ اور یہ اعداد و شمار صرف نمبر نہیں ہے، یہ ایک احتسابی ٹول ہے۔ کیسے؟ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ منتخب نمائندوں کو حکومت سے سوال کرنے، قوانین پر بحث کرنے اور عوام کے مسائل اٹھانے کے لیے باقاعدگی سے ایک پلیٹ فارم ملتا رہے۔ یہ اصول حکومت کو پارلیمنٹ سے چھپنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اچھا، یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک زندہ اور فعال ادارہ رہے، نہ کہ ایک ایسا کلب جو صرف حکومت کی سہولت پر اکٹھا ہو۔ اچھا، لیکن اگر حکومت اجلاس نہیں بلا رہی اور اراکین سمجھتے ہیں کہ کسی فوری معاملے پر بات ہونی چاہیے، کیا ان کے پاس کوئی اختیار ہے؟ کیا وہ خود سیٹی بجا کر کھیل شروع کر سکتے ہیں؟ بالکل، اور یہی تو ایک فعال جمہوریت کی روح ہے۔ آرٹیکل 54(3) اراکین کے ہاتھ میں ایک ایمرجنسی بٹن دیتا ہے۔ ایمرجنسی بٹن؟ جی، اگر ایوان کی کل رکنیت کا صرف 1/4 حصہ، 1/4 یعنی تقریباً 86 اراکین، ہاں 86 اراکین، اگر وہ درخواست دیں تو اسپیکر 14 دن کے اندر اجلاس بلانے کا پابند ہے۔ پابند ہے؟ جی پابند ہے۔ یہ حکومت کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو اراکین کے لیے ایک بہت بڑی طاقت ہے۔
یعنی وہ حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ایوان میں آ کر جواب دے۔ یہ اختیارات کے توازن کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ اپوزیشن یا اراکین کے ایک بڑے گروپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو ایک آزاد ادارے کے طور پر متحرک رکھیں۔ صحیح۔ اور اس میں ایک اور دلچسپ نکتہ بھی ہے۔ جب اسپیکر اراکین کی درخواست پر اجلاس بلاتا ہے تو اسے ملتوی کرنے کا اختیار بھی صرف اسپیکر کے پاس ہوتا ہے، صدر کے پاس نہیں۔ ایسا کیوں؟ یہ پارلیمان کی آزادی کا تحفظ ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اگر صدر کے پاس اس اجلاس کو ملتوی کرنے کا اختیار ہوتا تو حکومت اراکین کے بلائے گئے اجلاس کو پہلے ہی دن ختم کروا سکتی تھی۔ تو پھر اس شک کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ بالکل۔ یہ چھوٹی سی تفصیل اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ جب اراکین اپنا اختیار استعمال کریں تو اسے انتظامیہ آسانی سے ناکام نہ بنا سکے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں تو ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ 5 سالہ مدت ایک مستحکم بنیاد فراہم کرتی ہے۔ جی۔ اسپیکر کا کردار ایک محفوظ اور غیر جانبدار ریفری کا ہے، ہم اور اجلاسوں کے قوانین اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کھیل ہمیشہ جاری رہے اور کوئی بھی ٹیم میدان سے بھاگ نہ سکے۔ بالکل۔ بڑی تصویر یہی ہے کہ یہ آرٹیکلز جو صرف طریقہ کار لگتے ہیں، دراصل پیشگوئی، تسلسل اور جواب دہی کا ایک پورا نظام تشکیل دیتے ہیں۔ اچھا۔ یہ کھیل کے وہ اصول ہیں جن پر سب متفق ہیں، اور یہ یقینی بناتے ہیں کہ جمہوری عمل کسی ایک فرد یا ادارے کی خواہشات پر نہیں بلکہ ایک منظم اور قابل اعتماد ڈھانچے کے اندر کام کرے۔ آخر میں ایک سوچ طلب سوال۔ جی۔ ہم نے دیکھا کہ اسپیکر کو ہٹانے کے لیے بنایا گیا آئینی قلعہ کتنا مضبوط ہے۔ یہ عہدے کو استحکام دیتا ہے۔ بلا شبہ۔ لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہی قلعہ ایک ایسی شخصیت کے لیے پناہ گاہ بن جائے جو اپنی غیر جانبداری کھو چکی ہو؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ قیادت کے احتساب اور ادارے کے استحکام کے درمیان صحیح توازن کیا ہے، اور کب استحکام ضد بن جاتا ہے یا احتساب عدم استحکام کا باعث بنتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.